أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 15 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ کی عورتوں میں سے، یعنی آپ کی بیویوں میں سے، جیسے اگر کسی کی ایک بیوی ہے، 2 ہے، 3 ہے یا 4 ہیں، تو اگر کوئی عورت آپ کی بیویوں میں سے فحاشی کر لے، بے حیائی کر لے، بدکاری کر لے، زنا کر لے، لواطت کر لے، یا ایک عورت یعنی دوسری عورت سے بے حیائی کر لے، جس کو لیسبین کہتے ہیں انگریزی میں، اس طرح سے یہ بے حیائی کے جو بھی طریقے ہیں اگر وہ اختیار کرتی ہے تو اس کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اس کو گھروں میں بند کر دو، گھروں میں قید کر دو، حتیٰ کہ ان کو موت آ جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ بتا دے۔ پھر بعد میں آیت آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا راستہ اللہ کے حکم سے بتا دیا کہ شادی شدہ عورت جو ہے اس کو زنا پر، بے حیائی پر سنگسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا۔ اگر غیر شادی شدہ عورت ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ سورہ نور کی دوسری آیت میں یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ اس وجہ سے اللہ کا حکم جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، واللاتی یاتین الفاحشۃ، اور جو کوئی عورت بدکاری کرے، بے حیائی کرے، فحاشی کرے، زنا کرے، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، یعنی تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت جو بدکاری کرے، بے حیائی کرے، زنا کرے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، فاستشہدوا، پس تم گواہ لاؤ، علیہن، اس پر، اربعۃ منکم، یعنی 4 گواہ لے آؤ، کیونکہ 2 بندے بے حیائی کرنے والے ہیں، ایک عورت ہے، ایک مرد ہے۔ 2 گواہ عورت کے لیے ہوتے ہیں، 2 مرد کے لیے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں نا، زندگی میں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جیسے کسی کا لین دین ہوتا ہے، تو 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ 2 مرد، یعنی ایک مرد اور ایک عورت جو گناہ کر رہے ہیں، 2 ہیں، تو اس لیے 2 گواہ ایک کے لیے ہوتے ہیں، 2 دوسرے کے لیے، اس لیے 4 گواہوں کا حکم آیا۔ فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو پھر بند رکھو، فِي الْبُيُوتِ، گھر میں، حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ، تو ایسی عورتوں کو اپنے گھروں میں بند رکھو حتیٰ کہ ان کو موت آ جائے۔ او یجعل اللہ،
یا اللہ تعالیٰ بنا دے لہن سبیلا ان کے لیے کوئی اور راہ، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ نکال دے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں سے اگر کوئی عورت، یعنی جب کوئی عورت بے حیائی بدکاری زنا کر لے تو اس پر 4 گواہ لاؤ مردوں میں سے، یعنی 4 مرد ہوں۔ 2 گواہ عورت کے لیے ہوتے ہیں، 2 مرد کے، یعنی 4 گواہ، کیونکہ 2 بندے بے حیائی کرنے والے ہیں، مرد اور عورت۔ تو اس وجہ سے فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیتے ہیں تو پھر بند رکھو عورتوں کو اپنے گھروں میں حتیٰ کہ ان کو موت آ جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ نکال دے۔ یہ جو اور راہ ہے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے اور راہ نکال دی ہے۔ وہ کیا تھی کہ شادی شدہ عورت جو ہے جب زنا کرے گی تو اس کو رجم یا سنگسار کر دیا جائے گا۔ اسی طرح مرد جو ہے، مرد جو شادی شدہ ہے اگر وہ زنا کرے گا، بے حیائی کرے گا، اس کو بھی سنگسار کیا جائے گا، یعنی رجم کیا جائے گا۔ اور اگر لڑکی یا لڑکا یا مرد یا عورت شادی شدہ نہیں ہیں، کنوارے ہیں، لیکن بے حیائی فحاشی زنا کرتے ہیں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہیں، جو کہ ان کو مارے جاتے ہیں جب گواہی دے دیتے ہیں۔ تو یہ بھی سزا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہی لوگ مانتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ تو 4 گواہ جو ہیں ان کا حکم ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کھل کر بیان فرما دی تاکہ گناہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 2 کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہاں پہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ بدکار زناکار عورت اور زناکار مرد، یعنی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فاجلدوا، ان دونوں کو کوڑے مارو، کل واحد منہما 100 جلدہ، یعنی ان کو 100 کوڑے مارو۔ ولا تاخذکم بہما رافع، تو اللہ نے فرمایا رافع کا مطلب ہوتا ہے ترس کھانا، مہربانی کرنا، یعنی جب ان کو کوڑے مارے جائیں تو تم لوگوں کو ترس نہیں آنا چاہیے، تم لوگوں کو رحم نہیں آنا چاہیے ان پہ۔ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے، ان کو کوڑے مارتے ہوئے تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے، بلکہ کوڑے ان کو مارنے پڑیں گے اور تمہیں ترس ان پر نہیں آنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب ان پر یہ کوڑوں کا عذاب ہو رہا ہو
یعنی کوڑوں کی سزا انہیں دی جا رہی ہو یا دی جائے، تو اس وقت مومن مسلمان جو ہیں ایمان والے، ان کی ایک تعداد جو ہے لوگوں کی ہونی چاہیے، ان کا گروہ ہونا چاہیے جو اسے دیکھے۔ تو یہ آ گئی، اللہ نے حکم فرمایا یہ ہے سزا ان کی جو غیر شادی شدہ اگر زنا کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، تو ان کی یہ سزا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں جو سزا دی تھی، اس میں یعنی زنا کرنے والے جو شادی شدہ تھے ان کو جو سزا دی تھی، انہوں نے دونوں کام کیے تھے۔ یعنی زنا کرنے والی عورت اور مرد کو جو شادی شدہ تھے، یعنی ان کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں کون سی سزا دیتے تھے؟ قرآن پاک کی اس صورت کے مطابق 100 کوڑے پہلے مارے جاتے تھے، پھر اس کے بعد اسے مکمل سنگسار کر دیا جاتا تھا، رجم کی سزا۔ فرماتے تھے میں نے قرآن پاک سے اللہ کا حکم جو ہے اس کے مطابق بھی سزا دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق سنت بھی پوری کر دی کہ ان کو رجم کر دیا۔ رجم کرنے کی سزا یہ تورات میں موجود تھی، اس لیے کہ ایک دفعہ ایک یہودی پر رجم کا حکم دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے مطابق اس کا فیصلہ فرمایا، یعنی جو تورات میں لکھا تھا کہ جو زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے، تو اس لیے غیر شادی شدہ کو جو وہ سزا ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور شادی شدہ کے لیے سزا جو ہے وہ تورات کا حکم ہماری یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی جاری و ساری ہے، یعنی شادی شدہ مرد یا عورت کو رجم کیا جائے گا، اس کو سنگسار کیا جائے گا۔ سنگسار کا مطلب ہے کہ موت تک اس کو پتھر مارے جائیں گے، یعنی پتھر مار مار کر اس کو مار دیا جائے گا، یعنی جان سے ختم ہو جائے گا، مرد ہو یا عورت ہو۔ تو اس طرح کی سزا جو ہے یہ ہے اس کے لیے، کیونکہ شادی شدہ مرد اور عورت کو زیادہ سزا اس لیے ہے کیونکہ ان کے پاس اللہ نے وہ چیز عطا کی ہوئی ہے، یعنی عورت کے پاس مرد ہے، مرد کے پاس عورت ہے، تو وہ ایک دوسرے کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ان کے پاس تو سب کچھ موجود ہے۔ پھر انہوں نے جو زنا کیا، بے حیائی کی دوسری جگہ، تو اس لیے سزا بڑھا دی گئی کہ ان کو ایسی سزا دو کہ یہ جان تک ختم ہو جائے ان کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ تو اس لیے تورات کا جو فیصلہ تھا یہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی جاری و ساری ہے، اور صحیح حدیث میں یہ موجود ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اس کو ہر صورت ماننا ہوتا ہے، اور جو نہیں مانتے وہ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں وہ سزاوار ہیں بھی، کیونکہ کلمہ پڑھا ہے تو پھر کلمے کی لاج رکھنی ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اس لیے 4 مرد جو حکم ہوا کہ 4 مرد گواہ جو ہیں وہ اس لیے رکھے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کی عزت پر حملہ ہوتا ہے، اس سے زبردستی زنا کیا جاتا ہے۔ اب وہ زنا کرنے والا جو ہے وہ یعنی بندہ پستول کی نوک پر یا کسی طرح سے اس کو ورغلا کر یعنی زبردستی زنا کرتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ
وہ مرد جو ہے زنا کرنے والا 2 گواہی اس کی دیں گے اور 2 گواہی اس عورت کی دیں گے کہ وہ واقعی زنا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے وہ زنا جو ہے وہ پتہ چلے گا۔ اگر وہ زنا زبردستی ہوا ہے تو جس نے کیا ہے وہ سزا پائے گا، اور جو عورت ہے اگر زبردستی اس پر ہوا ہے تو وہ بچ جائے گی۔ اس طرح سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قانون جو ہے اپنی مرضی سے نہیں بنایا جاتا۔ قانون اسلام کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا ہے، ہم نے اس کو جاری کرنا ہوتا ہے، یعنی اپنی طرف سے اس قانون میں امینڈمنٹ یا وہ نہیں کرتے۔ ہاں، شریعت کے مطابق جو رولز ہیں ان کو سامنے رکھ کر اس کا معاملہ حل کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور معاشرے میں حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو 4 مرد جو ہیں اس میں حکم یہی ہے کہ وہ آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے دیکھیں، جس طرح سرما دانی ہوتی ہے اس کے اندر سلائی جاتی ہے اور واپس آتی ہے، اس طرح کا معاملہ وہ دیکھیں۔ تو اس طرح سے یعنی حکم کیا ہوا کہ یہ پہلے حکم ہے کہ جب ایسا اگر عورتیں کرتی ہیں، اگر عورتوں میں یہ بات ہے تو پھر ان کو گھروں میں بند رکھو تاکہ جہاں تک کہ اس کو موت آ جائے۔ یہ کیوں فرمایا عورتوں کے بارے میں، اور کیوں فرمایا 4 گواہ ہونے چاہیے؟ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ عورت کا خاوند جو ہوتا ہے نا، وہ عورت پر جب وہ بھر جاتا ہے نا عورت سے، تو پھر وہ اس پر بد چلنی کا الزام لگاتا ہے یا زنا کا الزام لگاتا ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے۔ تو اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہ جب 4 گواہوں کی بات آتی ہے تو وہ پھر سوچتا ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو پھر الزام لگاؤں گا تو پھر خود پھنس جاؤں گا، کیونکہ اگر وہ الزام لگائے گا گواہ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر مصیبت میں پڑ جائے گا، کیونکہ پھر قرآن پاک میں جو سورہ نور ہے اس کے حکم کے مطابق اس پہ آئے گا، عمل ہوگا اس کا۔ کیسے کہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 6 میں والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، یعنی وہ لوگ، وہ مرد جو اپنی عورتوں پر تہمت لگائیں زنا کی اپنی بیویوں پر اور گواہ نہ لا سکیں مگر وہ خود گواہ ہوں، فشہادت احدہم، تو پھر اس کی گواہی یہ ہے، اللہ نے فرمایا اربع شہادت باللہ انہ لمن الصادقین۔ تو پھر اس کی پہلی تو بات کیا ہے کہ ان میں سے 4 گواہیاں ہیں۔ اگر 4 گواہ نہیں ملتے تو پھر کیا کریں گے؟ وہ اللہ کی قسم اٹھائیں گے، اللہ کی قسم اٹھا کر پھر وہ سچ بولیں گے۔ کیسے؟ یعنی 4 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھا کر وہ مرد جو ہے وہ اللہ کی قسم اٹھائے گا اور کہے گا کہ میں نے جو بیوی پر الزام لگایا ہے میں اس میں سچا ہوں۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، 5ویں دفعہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس طرح سے وہ مرد کہے گا۔ اب کیا ہوگا کہ اب عورت کی باری، عورت سے سزا ٹل سکے گی اگر وہ یہ کہے گی وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادت باللہ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، سورہ نور کی آیت نمبر 8 سے اللہ نے ارشاد فرمایا عورت سے سزا ٹل جائے گی اگر عورت قسم اٹھائے گی کہ اللہ کی قسم ہے، 4 دفعہ کہے گی کہ اللہ کی قسم ہے کہ جو ہے نا کہ یہ شخص جو الزام لگا رہا ہے مجھ پر جھوٹا ہے،
वलखामिसाता अन्ना गदब अल्लाह अलैहा इन कान मिन सादिकीन। 5वीं दफा कहेगी कि अगर मैं झूठी हूं तो मुझ पर अल्लाह का गजब हो। इस तरह से वो 5वीं दफा कहेगी। तो ये अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि इस तरह से ये औरत जो है वो फिर मर्द और औरत वो उस मामले में अगर कोई और गवाह ना हो तो ये तरीका सूरह नूर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया। अब मामला इस तरह है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ लोग ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं किसी पर कि ये बेहया है, इसने बेहयाई की है, फहाशी की है, जिना किया है, ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो इल्ज़ाम लगाने वाले जो है ना, तो अगर उनको हुक्म है कि 4 गवाह लेकर आओ, अगर तुमने जिना का इल्ज़ाम लगाया है ना किसी पे, तो फिर 4 गवाह लाओ। अगर तुम 4 गवाह नहीं लाते और ऐसे तुमने इल्ज़ाम लगा दिया है तो फिर तैयार हो जाओ और तुम्हें फिर सजा मिलेगी। सजा किस चीज की होगी? कि तहमत लगाने की। 80 कोड़े मारे जाएंगे। सूरह नूर में अल्लाह ने इस सजा को बयान फरमाया है। आयत नंबर 4 सूरह नूर। वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाती, वो लोग जो परहेजगार नेक औरतों पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाएं, सुम्मा लम यातू बे अरबात शुहदा, फिर वो 4 गवाह ना ला सकें, फजलिदू, तो फिर उनको कोड़े मारो, समानीना जल्दतन, यानी 80 कोड़े मारो उनको, वला तकबलू लहुम शहादतन अबदा, फिर सारी जिंदगी उनकी गवाही कबूल ही ना करो, यानी बद किरदार हैं, उनकी गवाही को कबूल ही ना करो। उलाइका हुमुल फासिकून, ये लोग हैं ही फासिक, बद किरदार, नाफरमान। तो इसलिए अल्लाह ने फरमा दिया। आप देखें कितने लोग हैं आज हमारे मुआशरे में जो ऐसे औरतों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। मीडिया में देखें तो भरा पड़ा है सारा। कहते हैं वो औरत जो है ना जी, वो जिना कराती थी, वो बेहयाई थी, फहाशी थी, उसके ताल्लुकात थे। तुम्हारे पास 4 गवाह हैं? 4 गवाह नहीं है तो फिर कुरान की इस आयत नंबर 4 जो सूरह नूर की है उसके मुताबिक 80 कोड़े की सजा मिलती है। फिर 80 कोड़े खाने पड़ेंगे। तो ये बात है। और फिर ऐसे बंदे की जो गवाही है, पूरी जिंदगी वो गवाह देने के काबिल नहीं होगा, यानी पूरी जिंदगी वो गवाही के काबिल नहीं होगा, बेएतबार समझा जाएगा और बद किरदार समझा जाएगा और नाफरमान समझा जाएगा, चाहे तौबा भी कर ले। क्योंकि ये है कि यहाँ पर एक चीज़ है कि वो तौबा करेगा तो अल्लाह ताला माफ़ कर सकता है, लेकिन ये जो बात है ना, इसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये हकूकुल इबाद में आता है कि दूसरे के हक पर उसने डाका मारा। उसने क्यों कहा था कि उसको जो है वो बेहया है या जिना किया है उसने किसी के साथ, या उसकी इस तरह बेहयाई और इस तरह की दूसरे को वो इल्ज़ाम लगाए। तो ये इल्ज़ाम लगाना जो है, तहमत लगाना, इसकी सज़ा बहुत सख्त है। याद रखें कि हमेशा ऐसा भी होता है ना कि अब सवाल ये पैदा होता है कि इस आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वल्लती यातीन अल्फाहिशता मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम, यानी अगर कोई औरत बदकारी करती है तुम्हारी औरतों में से तो आप 4 गवाह लाओ। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है 4 गवाहों की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि अक्सर ऐसे भी होता है कि अगर किसी की 2 या 3 बीवियां या 4 बीवियां होती हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि जिन मुल्कों में 2-2, 3-3, 4-4 बीवियां हैं और उनमें क्या होता है कि कभी कोई बीवी जो होती है दूसरी बीवी पर वो इल्ज़ाम लगाती है कि इसका तो फलां के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ है, जिना करती है या बेहयाई करती है या गंदा ताल्लुक़ है इसके साथ। ये ताल्लुक़ कहना ही ये इल्ज़ाम है, ये तहमत है और इसकी सज़ा 80 कोड़े हैं।
تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ 4 گواہ اگر اس کو یعنی جس نے الزام لگایا وہ 4 گواہ لے آئے، اگر وہ نہیں لا سکتی یا نہیں لا سکتا تو پھر وہ 80 کوڑے کھائے گا یا کھائے گی۔ تو اس لیے یہ 4 گواہوں کا۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی گھر میں بیوی ہوتی ہے نا، تو وہ اس کی یعنی جو خامند جو اس کا ہوتا ہے، اس کی ماں یا اس کی بہن، وہ کبھی اس سے ناراض ہوتے ہیں کسی وجہ سے، تو اس پر بد چلنی کا الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ جی خام خواہ یہ بد چلن ہے جی، یہ غلط ہے جی۔ یہی بد چلنی کا الزام جو ہے اس کی گواہ لائیں 4، پھر اگر 4 گواہ نہیں لا سکتے تو پھر تیار ہو جائیں 80 کوڑے کھانے کو۔ یہ ہے اسلام۔ تو اسلام عورت کو عزت دیتا ہے، مرد کو عزت دیتا ہے کہ مرد بھی اگر کوئی مرد پر الزام لگاتا ہے، اس پر بھی بات اسی طرح ہے کہ اس پر تہمت لگاتے ہیں یا مرد پر بے حیائی زنا کی، تو وہ بھی یہ 4 گواہ لانے پڑیں گے۔ اگر نہیں لائیں گے تو پھر 80 کوڑے اس کو حد قذف جو ہے وہ پوری ہوگی۔ یہ حد جو ہے اللہ کی پوری کریں گے اس پر۔ تو اس لیے یاد کریں کہ جو ہے نا یہ اللہ کا حکم جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے جن لوگوں نے آ کر خود اقرار کیا کہ ہم نے یہ زنا کیا ہے، تو ان پر حد لگی تھی، ورنہ 4 گواہ ملنا تو بڑا مشکل کام ہے کہ 4 گواہ، وہ بھی 4 گواہ جنہوں نے وہ بے حیائی فحاشی ہوتے ہوئے دیکھی ہے، اور وہ دیکھی۔ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو 4 بندوں کی موجودگی میں بے حیائی کرتا ہے؟ یہ تو صرف ڈاکو اور چور یا لٹیرے اور جو ایسے ہوتے ہیں نا جو بے حیا اور یا اس طرح کے، وہ باقی تو کوئی ایسا تو نہیں کرتے۔ جو بے حیائی فحاشی جو کرتے ہیں لوگ، یہ تو دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جو ہمیشہ یہ فحاشی اور بے حیائی جو دوسروں سے چھپ کے کرنے والے ہیں، وہ اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ تو اس لیے قیامت کے دن پھر ان کی خیر نہیں ہے، اس لیے ان کو پھر سزا ملے گی۔ دنیا میں بھی اللہ سزا دیتا ہے، لیکن قیامت میں پھر ان کو اللہ تعالیٰ وہ سزا ضرور دے گا۔ ہاں، اگر کوئی راہ راست پر آ گیا، توبہ استغفار کر لی، تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اور بندہ راہ راست پر آ گیا اور موت اس کی پھر ایمان پر ہو گئی، تو الحمدللہ اس کا معاملہ بہتر ہو گیا۔ ورنہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے عذاب وہاں تیار پڑا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو ہے نا اصطلاح میں نے عرض کیا کہ 4 گواہوں کی شرط جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، تو کیونکہ 2 بندے زنا کرتے ہیں، مرد اور عورت، اور بعض اوقات عورت کے ساتھ بھی بے حیائی کرتی ہے، تو اس لیے ایک بندے کے 2 گواہ، دوسرے بندے کے 2 گواہ، اس لیے 4 گواہوں کا حکم ہوا۔ الزام اگر لگاتا ہے بندہ اور 4 گواہ نہیں لا سکتا، تو پھر اس پر حد قذف جاری ہو جائے گی اور وہ 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا نا کہ عورتوں کو فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبَيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ لَهُنَّ الْمَوْتِ، یعنی اگر پتہ چل جائے کہ عورت نے بے حیائی اور فحاشی کی ہے، یا اس کی طرف مائل تھی یا کروا رہی تھی، یا اس طرح پتہ چل جاتا ہے، تو پھر ایسی عورتوں کو حکم ہوا کہ گھر میں قید رکھو، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ نکال دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ جو سزا ہے، سبیلا کا مطلب راہ اللہ نے نکال دی، کہ جو عورت زنا کرے گی، شادی شدہ ہوگی، تو اس کی سزا رجم ہے، یعنی اس کی سزا سنگساری ہے، اس کو سنگسار کر کے مار دیا جائے گا۔ تو یہ حالت ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حد جاری کی، تو اسی طرح سے قبیلہ ازد کی عورت پر بھی حد جاری فرمائی گئی، انہیں سنگسار کر دیا گیا۔
اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی پر بھی رجم کا حکم فرما دیا گیا، اسے بھی سنسار کر دیا گیا۔ تو سنسار کرنے کے حکم سے گھر میں بند کر دینے کا حکم منسوخ ہو گیا، یعنی اب یہ حکم جو تھا سنسار کرنے کا آیا، تو پھر یہ حکم کہ ایسی عورت کو گھروں میں بند کرو حتیٰ کہ ان کو موت آ جائے، تو وہ بند ہو گیا، کیونکہ حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ ان کو سنسار کرنے کا حکم جو آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرما دیا۔ اسی طرح اگر عورت جس پر تہمت لگی ہے اور اگر وہ 4 گواہ نہیں ملتے لیکن اس نے بے حیائی فحاشی کی ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ توبہ استغفار کر لے اور اپنی عاقبت بہتر بنا لے، ورنہ یہ گناہ اس کو جہنم کی آگ میں لے جائے گا۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ اسی طرح سے اگر 4 گواہوں نے گواہی دے دی تو پھر حد قائم ہو جائے گی، اور شادی شدہ ہیں تو رجم ہوگے، غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے ان کو مارے جائیں گے۔ اس طرح سے یاد رکھیں کہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی بھی ہوگی غیر شادی شدہ کے لیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غیر شادی شدہ اور شادی شدہ کے لیے بھی 100 کوڑے اور جلا وطنی 1 سال کی، لیکن یہاں جلا وطنی والی بات نہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 کوڑے اور پلس رجم کی سزا، تو یہ انہوں نے شادی شدہ کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں بھی اللہ کے حکم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتا ہوں، تو اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کی سزا ان لوگوں کو دی جو زنا کرنے والے تھے شادی شدہ۔ اس لیے عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے۔ غور کریں تو اس میں عورت کی عزت بہت اہم نظر آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اس فعل کو، اگر اس سے غلطی بے حیائی فحاشی ہو جاتی ہے، اس پر پردہ ڈالا ہے، اور یہ حکم فرمایا ہے 4 گواہ لائیں۔ 4 گواہ کہاں لا سکتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ نے عزت دی ہے اور اس کو جو ہے نا پردہ ڈالا ہے اس کے گناہ پر کہ وہ توبہ کرے، معافی مانگے اور اپنی عاقبت کو بہتر کر لے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے دنیا بھی بہتر کر لے، آخرت بھی بہتر بنا لے۔ توبہ استغفار کے بغیر اگر اس نے توبہ استغفار نہ کیا، اور پھر قیامت میں اس کی سزا ہوگی اور پھر مصیبت میں پڑے گی۔ یاد رکھیں کہ اگر 3 مرد بھی گواہ ہوں پھر بھی گواہی قبول نہیں ہوگی، لیکن 4 پورے جب ہوں گے اور انہوں نے وہ زنا دیکھا ہوگا کرتے ہوئے، تو پھر وہ گواہی قبول ہوگی۔ اس لیے کہ کیا ہوا کہ شریعت میں یہ ہے کہ اگر 1 یا 2 مرد اگر کسی کو گناہ بے حیائی کرتے ہوئے دیکھ بھی لیں تو شرعی طور پر کیا ہے کہ اس کو زہر نہ کریں، بلکہ ان کو اشارتاً کہیں یا ان کو سمجھائیں کہ توبہ استغفار کر لو، کہ آپ جو ہے یہ جو ہے بے حیائی برائی جو ہے یہ آپ نے جو کی ہے یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان دے گی، اور سزا کے مستحق ہو جائیں گے، آپ سزا کے مستحق ہو جائیں گے۔ اس لیے اور جو شرعی طور پر ہے کہ برائی اگر کوئی بندہ کسی کو دیکھ لے، ایک بندہ بھی ہوتا ہے تو ایک بندہ اس کو کسی کو دیکھ لیتا ہے برا کرتے ہوئے، تو اس کو پھیلانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اگر پھیلانے کی کوشش کرے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ وہ تہمت لگا رہا ہے، پھر اس کو 4 گواہ لانے پڑیں گے۔ اگر 4 گواہ اس تہمت جو لگائی ہے اس پر وہ نہیں لا سکے گا تو پھر اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، سورہ نور کی آیت نمبر 4 کے مطابق۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون فرما دیا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بہت اہم بات میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو موبائل فون ہے اور سوشل میڈیا ہے، اس نے تباہی پھیلا دی ہے، کیونکہ موبائل فون کے ذریعے عورتیں، لڑکیاں دوسروں سے یاری لگاتی ہیں، دوستی لگاتی ہیں، لڑکے لڑکیوں سے لگاتی ہیں، اس طرح سے وہ بے حیائی فحاشی کے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ پھر اس طرح سے
عورت کو گھر سے یعنی عورت گھر سے باہر نکل کر بے حیائی فحاشی کرتی ہے، یا لڑکے بھی اس طرح کرتے ہیں، تو یہ مرد بھی کرتے ہیں، تو یہ موبائل فون اور سوشل میڈیا یہ نقصان دہ ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہی اگر آپ دیکھیں، میں نے بہت سارے یہودیوں کو دیکھا ہے جو کہ ادھر اسٹیمفورڈ ہل میں رہتے ہیں، ادھر لندن میں ہم ہیں جہاں پہ، تو وہ لوگ ان کے پاس موبائل فون اس طرح کے نہیں ہوتے جو ہمارے پاس ہوتے ہیں، بلکہ وہ سمپل جس بٹن لگے ہوتے ہیں جس پر وہ نہ اس میں تصویر آ سکتی ہے، نہ وہ سمپل فون جو ہوتے ہیں سمپل جہاں سے، وہ اس طرح کے فون ان کے بچوں کے پاس بھی وہی ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی وہی ہوتے ہیں۔ تو یہودی جو ہیں وہ یہی فون یعنی سادہ فون رکھتے ہیں، ان کے پاس وہ ہوتا ہی نہیں ہے دوسرا فون، وہ دوسروں کے لیے انہوں نے بنایا، یہ جو ہے ایجاد جو ہوئی ہے اس کو آگے انہوں نے چلایا تو دوسروں کے لیے۔ اسی طرح ان کے گھروں میں آپ جا کے دیکھیں ٹی وی اور اس طرح کی چیزیں جو کہ ہمارے ہاں بڑی سوشلائزڈ چیزیں ہیں، تو وہ ان کے گھروں میں وہ بھی نہیں ہوتی، اور ان کا سسٹم ڈیفرنٹ ہے۔ ہم مسلمانوں کو اور خراب کرنے کے لیے یہ سب پھیلا دیا گیا ہے میڈیا جو ہے اس کے ذریعے سے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیشہ موبائل فون اگر بچوں کو دینا ہے تو آپ وہ دیں جس پر صرف بٹن ہوتے ہیں اور نہ سکرین وغیرہ نہیں ہوتی، اور صرف سمپل فون جو سادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کو اگر ضرورت ہے تو وہی والا دیں، اور اس طرح سے وہ فون جو ہوتا ہے اس کے اندر سوشل میڈیا اور دوسری چیزیں بھی نہیں ہوتی ہیں، اور فون صرف اجازت کا ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت استعمال کیا جاتا ہے، اور ضرورت کے وقت ہی اس کو استعمال کیا جاتا ہے بس، اور ورنہ ضرورت اگر کسی بندے کو نہیں ہے تو اس کو فون کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس لیے دوسرا یہ ہے کہ پردے کا اہتمام کیا جائے، اور پردے کا اہتمام گھر میں بھی کیا جائے، کیونکہ آج کل ایسا دیکھا گیا ہے کہ محرم رشتے جو ہوتے ہیں وہ بھی بے حیائی اور فحاشی میں وہ پائے گئے ہیں، پکڑے گئے ہیں۔ تو اس طرح سے جو سسر ہوتا ہے وہ اپنی بہو کے ساتھ بھی بے حیائی میں پکڑا گیا ہے، دیور اپنی بھابھیوں کے ساتھ پکڑے گئے ہیں، اور اس طرح کی بے حیائی۔ اور اسی طرح سے جو کنوارے ہوتے ہیں، کزن جو ہوتے ہیں، وہ اپنے دوسرے کزن جو میل ہوتے ہیں یعنی وہ فیمیل کزن سے بے حیائی فحاشی کرتے ہیں، تو یہ بھی دیکھا گیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ معاملات اندر چلتے ہیں، تو اس کا بہتر حل کیا ہوتا ہے کہ پردہ کریں، پردے کا انتظام کریں، اور پردہ عورت اختیار کرے، اور خاص طور پر جو ہے وہ جو ہے جب دیکھیں کہ محرم رشتہ ہے، یعنی محرم رشتہ جس میں خطرہ ہے کہ بے حیائی اور فحاشی کا خطرہ ہے، تو اس سے بھی پردہ کرنا پھر واجب ہو جاتا ہے، تو اس لیے کہ وہ بے حیائی فحاشی نہ ہو سکے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں پردہ بہت اہم ہے، اور اس سے بے حیائی اور فحاشی رکتی ہے۔ اور اگر کزن ہیں، آپ دوسرے کزن آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جو بھائی بہن ہے، بھائی بہن، کوئی بھائی بہن نہیں ہوتے، وہ بے حیائی فحاشی کر بیٹھتے ہیں، اور آپ خوش ہوتے ہیں، میں بڑے جی خوش ہیں، کیوں بھائی؟ وہ اس طرح آپ ہمیشہ یاد رکھیں جو اسلام کا قانون ہے اس کو آپ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اسلام کا قانون یہی ہے کہ کزن ہوں پھر بھی آپ ان سے وہ جو ہے پردہ کروائیں، بچے بڑے ہو جائیں تو پردہ رکھیں۔ اسی طرح سے وہ غیر محرم جو ہوتے ہیں ان سے بھی پردہ رکھیں۔ اگر آپ کے دوست ہیں جو جاتے ہیں آپ کے گھروں میں آتے ہیں، تو یا آپ کے بہن بھائیوں کے دوست اگر ہیں، کوئی ایسے آتے ہیں، تو لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، سہیلیاں ہیں، ان لڑکیوں کی یا لڑکے کے دوست ہیں، یا کوئی ایسے اگر کوئی آتے ہیں تو پردہ ہے ان سے سب سے، تو یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے آئیں۔ تو پردہ بہت اہم ہوتا ہے، اس سے بے حیائی اور فحاشی سے بندہ بچتا ہے۔ اور دوسری بات جو ہوتی ہے وہ مخلوط تعلیم ہے۔ مخلوط تعلیم اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں عورت اور مرد کی تعلیم کٹھی کوئی اس کا وہ جواز نہیں ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے، اس پر غور کرنا ہوتا ہے، کیونکہ عورت اور مرد، لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، اسکول بھی علیحدہ ہوتے ہیں، کالج بھی علیحدہ ہوتے ہیں، یونیورسٹیاں بھی علیحدہ ہوتی ہیں، تو ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس لیے دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ مخلوط ملازمتیں ہیں، یعنی ملازمت
کرنے کے لیے لڑکی بھی جاتی ہے، لڑکا بھی وہ ملازمت کر رہی ہے اس جگہ پر جہاں مرد بھی ملازمت کرتے ہیں، تو جب عورت اس جگہ جاتی ہے اس کا کسی مرد سے تعلق بن جاتا ہے یا مرد کا عورت سے، تو اس طرح بے حیائی اور فحاشی کا راستہ کھلتا ہے۔ اس لیے عورتیں جو ہیں وہ کام کریں، جس طرح اسکول ہیں اگر اس میں عورتوں کا پروفیشن ہوتا ہے، جیسے عورتیں ٹیچر بن سکتی ہیں، اور یہ اپنا وہ میڈیکل سائڈ پر وہ جا سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے جب ہم اپنا انتظام کریں گے کہ وہ مخلوط ملازمتیں جو ہیں اس کو بھی ختم کریں گے، یعنی ہم عورتوں کے لیے علیحدہ نظام ہو، علیحدہ ملازمتیں اور ان کا سسٹم ہو، اس طرح مردوں کا علیحدہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اسلام کی جو ہم باتوں کو اگر پورا کریں گے فائدہ اٹھائیں گے۔ ہاں، اگر کسی ایسے ملک میں جیسے ہم یہاں رہتے ہیں اور اس طرح سے اگر خدا نخواستہ آپ دیکھیں کسی عورت کا، لڑکی کا اگر کسی مرد سے، لڑکے سے تعلق پیدا ہوتا ہے اور وہ لڑکا یا مرد وہ غیر مسلم ہے، تو پھر کیا حکم ہے اللہ کا؟ پھر یہی حکم ہے جو اس آیت میں آیا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ فحاشی بے حیائی کی طرف جاتے ہیں یا جانے کا ان کو خطرہ ہے، تو اللہ نے فرما دیا تو پھر کیا کریں؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پھر ایسی عورتوں کو، لڑکیوں کو گھروں میں بند کر لیں، یعنی ان کو پردہ کرا دیں مکمل، حتیٰ یتوفہن، پھر حتیٰ کہ ان کو موت آ جائے، مطلب یتوفہن الموت، یعنی اتنا، یعنی کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ اس کو جانے دیں گے گھر سے باہر، تو اگر جانا ہے تو خود جائیں ساتھ، تو اس طرح سے اگر اس کو اکیلا جانے دیں گے تو وہ کوئی بے حیائی اور فحاشی کر لے گی۔ تو اس لیے پھر یہی کام ہے، یہ اسلام کا کام ہے، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے اور لوگ اس پر وہ پورا نہیں اترتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں، ان کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے، آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ تو بہتر ہوتا ہے کہ جو ہے نا، پھر اگر حالات ایسے ہیں تو بہتر ہوتا ہے کہ پھر آپ اس ملک کو چھوڑ جائیں اور وہاں چلے جائیں جہاں پر آپ کے لیے آسانی ہو، شریعت کے مطابق عمل کر سکیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں باعزت رکھے، پاکیزہ رکھے، اور ہمارے گھریلو ماحول کو بھی پاکیزہ بنائے، ہماری اولاد کو، بچوں کو، بیوی کو، سب کو اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلا کر دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین۔